کس کو فائدہ ہونا ہے اور کس کو نقصان، یہ تو مستقبل بتائے گا، لیکن ہر انسان کی زندگی اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، کسی دوسرے کا دیا ہوا قرض نہیں۔ میں نے زہر ہند کیا۔ میں نے تو اپنی زندگی کو عظیم رینوکا کا قرض سمجھ لیا ہے اور میں بہت فائدے میں ہوں۔ میں نے اس بحث کو آگے بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی وقت گربا ہم دونوں کے لیے ناشتہ بھی لے آئی تھی۔ میں نے اس سے آنکھیں چرا لیں، وہ خاموشی سے آئی اور ناشتہ رکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ میں اس وقت خاصی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، باہر دھوپ بھی خاصی حد تک پھیل گئی ہوگی۔ ناشتے کے بعد رادھا نے کہا، مجھے اب کچھ کام کرنا ہے، تم اپنے اسی کمرے میں جا کر آرام کرو یا میوزک وغیرہ سے دل بہلاؤ، وہاں تم کو وقت گزاری کا بہت سا سامان مل جائے گا، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو گربا کو آواز دے لینا۔ کیا یہاں گربا کے سوا کوئی نہیں ہے؟ میں نے تذبذب لہجے میں پوچھا۔ رادھا نے میرے تذبذب کو محسوس تو کیا ہوگا لیکن ظاہر نہیں کیا اور نفی میں جواب دے کر اٹھ گئی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور چلتے چلتے پوچھ بیٹھا، مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا رادھا؟ جب تک عظیم رینوکا کی طرف سے کوئی دوسری ہدایت نہ مل جائے۔ رادھا یہ جواب دے کر رخصت ہو گئی۔ میں نے اس کمرے کا رخ کیا جہاں پہلے بھی کئی راتیں گزار چکا تھا۔ وہاں مجھے بستر کی سائڈ ٹیبل پر اخبار بھی رکھا ہوا نظر آ گیا۔ تازہ اخبار کی موجودگی تعجب خیز تھی کیونکہ دن کے وقت اس عمارت میں کسی کی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، لیکن میں چند ہی دن میں اتنے حیرت انگیز واقعات سے دوچار ہوتا رہا تھا کہ اب یہ چھوٹی موٹی باتیں میرے ذہن کو بالکل نہیں الجھا سکتی تھیں۔ میں اخبار اٹھا کر اس کی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا اور جلد ہی مجھے وہ سرخی نظر آ گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس سرخی کے ذیل میں وہی سب باتیں لکھی ہوئی تھیں جو مجھے رادھا سے معلوم ہو چکی تھیں۔ اب مجھ پر سے یہ الزام تو واقعی ختم ہو گیا تھا کہ میں غیر ملکی مفرور ہوں، لیکن یہ کیس اب بھی موجود تھا کہ ونود کمار نامی ایک شخص کے پاس سے بنگلہ دیش کا جعلی پاسپورٹ ملا تھا۔ اس پاسپورٹ میں اس کی تصویر موجود تھی اور نام شیام سندر لکھا ہوا تھا۔ اخبار میں اس سے متعلق بھی ایک خبر موجود تھی۔ اس خبر سے مجھے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ بنگلہ دیشی پاسپورٹ جو انسپکٹر گوپال کی تحویل میں تھا، پراسرار طور پر غائب ہو چکا ہے۔ ابھی اس پاسپورٹ کی تصویر سے مزید تصویریں بھی نہیں بنوائی گئی تھیں، اس لیے پولیس اور CID کے چند ہی افراد ایسے تھے جو ونود کمار کو شناخت کر سکتے تھے۔ گویا میں اب بھی پولیس کو مطلوب تھا، لیکن یہ بات میرے لیے تشویشناک نہیں تھی۔ کچھ ہی لوگ مجھے پہچان سکتے تھے اور ان سے مجھے بچائے رکھنا رینوکا جیسی ہستی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مجھے جب تک اس کی پناہ حاصل تھی، کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اخبار میں میری دلچسپی کی تیسری خبر اس شخص کے بارے میں تھی جو چوپاٹی پر ایک حیرت انگیز اور ہولناک موت کا شکار ہوا تھا۔ پولیس اس کے لواحقین کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس شخص کا نام آفتاب بیگ تھا اور بھنڈی بازار میں اس کی ہینڈی کرافٹ کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت دم گھٹ جانے کے باعث واقع ہوئی تھی۔ گردن پر اس کی انگلیوں کے سخت نشانات قائم رہ گئے تھے اور ڈاکٹروں کو اس بات نے چکرا کر رکھ دیا تھا کہ آفتاب بیگ نے کس قسم کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے خود ہی اپنی گردن اتنی زور سے دبائی تھی۔ میری دانست میں اس تکلیف کا علم صرف رینوکا دیوی کو ہی ہو سکتا تھا، یا شاید وہ نامعلوم ہستی بھی اس سے واقف ہو جو رینوکا کی مخالف تھی۔ تینوں خبریں پڑھنے کے بعد میں نے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اس وقت میری نظر ایک مردانہ سلیپنگ سوٹ پر پڑی جو طے کیا ہوا ایک کرسی پر رکھا تھا۔ غالباً وہ میرے لیے ہی رکھا گیا ہوگا۔ میری آنکھوں میں اب کچھ جلن سی ہونے لگی تھی، اس لیے مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ کپڑے تبدیل کر کے کچھ دیر بستر پر لیٹ رہوں۔ لیکن جب میں بستر پر لیٹا تو میری آنکھ ہی لگ گئی اور میں 3 بجے تک سوتا رہا۔ اچھا ہی ہوا کہ میں سو گیا۔ اٹھنے کے بعد میں نے غسل کیا تو اپنے آپ کو بالکل چاق و چوبند محسوس کرنے لگا۔ صبح جیسی کسل مندی باقی نہیں رہی تھی۔ گربا میرے لیے چائے لے کر آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہر وقت میری حرکات و سکنات پر نظر رکھتی ہے اور اسے یہ بھی علم رہتا ہے کہ مجھے کب کس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی۔ میں اس وقت واقعی چائے کا خواہش مند تھا۔ چائے پینے کے بعد میں نے سگریٹ سلگائی ہی تھی کہ رادھا کمرے میں آئی۔ وہ اس وقت سرخ ساڑی باندھے شولہ جوالہ بنی ہوئی تھی، ماتھے پر اس نے بندیا بھی لگا رکھی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر ایک جھرجھری سی لی کیونکہ اس کے شباب کی سرکشی اس چست بلاؤز کے قابو سے بھی باہر ہو رہی تھی۔ یہ عالم کسی سادھو یا سنت کے لیے بھی نہایت صبر آزما ہوتا۔ میں بیچارہ تو تھا ہی کس شمار و کتار میں۔ کیا بات ہے؟ وہ ہنس کر بولی، تم مجھے دیکھتے ہی گھبرا کیوں رہے ہو؟ کیا ہوا؟ میں منتشر سانسوں کے ساتھ بولا۔ اب کل کا پروگرام سنو، رادھا بولی۔ میں سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے لگا۔ میری کوشش یہ تھی کہ میری نگاہ اس کی ٹھوری کے نیچے تک نہ جانے پائے۔ وہ مسکرائی، کل ہم دہلی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ میں قدرے چونکا۔ یہ عظیم رینوکا کا حکم ہے۔ صبح یہاں سے ایک ٹرین ہے جس کا نام راجدھانی ہے، ہم اسی ٹرین سے دہلی جائیں گے۔ اس ٹرین کا ایک کوپا ہمارے لیے ریزرو کیا جا چکا ہے۔ ریزرویشن آئرن پرنس جگدیش رمولی کے نام سے کرایا گیا ہے۔ آئرن پرنس؟
ہاں، رادھا نے کہا، جگدیش رمولی ہمارے ملک کی اسٹیل کا سب سے بڑا تاجر ہے، اسی لیے وہ آئرن پرنس کہلاتا ہے۔ تو میں اس کے نام سے سفر کس طرح کر سکتا ہوں؟ میں نے تعجب سے کہا۔ اس لیے کہ تم اس کے ہمشکل ہو۔ واٹ؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ ہاں، اور میں تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کی حیثیت سے سفر کروں گی، آئرن پرنس مسز جگدیش رمولی۔ لیکن گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم چال ڈھال کے اعتبار سے بھی جگدیش رمولی سے مختلف نہیں ہو۔ رہ گئی اس کی عادات و اطوار، تو ان کے بارے میں تم کو سب کچھ بتانا میرا کام ہے۔ لیکن ہم اس حیثیت سے دہلی کیوں جائیں گے؟ میں نے مضطرب ہو کر کرسی پر پہلو بدلا۔ اس لیے کہ ہمیں وہاں ایک سرکاری تقریب میں شریک ہونا ہے۔ برطانیہ کا شہزادہ چارلز آج کل ہندوستان آیا ہوا ہے۔ راشٹرپتی بھون میں اس کے اعزاز میں ایک دعوت دی جا رہی ہے، جس میں ملک بھر کی معزز اور مقتدر ہستیاں شرکت کریں گی۔ بحیثیت جگدیش رمولی تم بھی اس ملک کی ایک معزز بلکہ معزز ترین شخصیت ہو، لہٰذا دعوت نامہ تمہارے نام بھی آیا ہے۔ دیکھو، اس نے اپنے پرس سے ایک خوبصورت کارڈ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ میرا جسم سنسنانے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہوں۔ کارڈ میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اس پر چھپے ہوئے حروف میری آنکھوں کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ میں ان کو پڑھنے سے قاصر تھا، کیونکہ میرا ذہنی انتشار اپنے عروج پر تھا۔ میرے وجود کو ہلا دینے والی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں ہندوستان کی کسی بہت مالدار شخصیت کا ہمشکل ہوں، اور شاید اسی لیے رینوکا نے ایک جال پھیلا کر مجھے اس طرح جکڑا تھا کہ اب پڑپڑا کر رہ جانے کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی اور بھی نہ جانے کیا کیا چونکانے والی باتیں میرے سامنے آتی۔ سب سے اہم سوال تو یہی تھا کہ مجھے جگدیش رمولی کا روپ دیکھ کر رینوکا مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہے۔ یہ بات بھی میرے لیے حد درجہ سنسنی خیز تھی کہ میں راشٹرپتی بھون کی ایک بہت بڑی ضیافت میں شرکت کروں گا۔ اس ضیافت میں بھارت کے صدر اور وزیر اعظم اندرا گاندھی کے سوا حکومت کے بڑے بڑے وزراء اور غیر ملکی سفارتکار بھی ہوتے ہیں، اور اس ضیافت کا مہمان خصوصی برطانیہ کا شہزادہ پرنس چارلز ہوتا۔ اب رادھا بولی، سب سے پہلے تو تم سگریٹ پینا چھوڑ دو اور اس کی جگہ اسی وقت سے سگار پینا شروع کر دو، کیونکہ جگدیش رمولی ایک خاص برانڈ کے سگار پیتا ہے۔ میں نے گربا سے کہہ دیا ہے، وہ تمہارے لیے سگار لے کر آنے ہی والی ہے۔ لیکن اس پارٹی میں ہماری شرکت کا کیا مقصد ہوگا؟ میرے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ میری پھولی ہوئی سانسوں میں اٹک اٹک کر نکلے تھے۔ شرکت کا مقصد تو ابھی مجھے بھی معلوم نہیں، عظیم رینوکا دیوی قبل از وقت کوئی بات نہیں بتاتی، رادھا نے جواب دیا۔ میں غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کے جھوٹ سچ کا اندازہ کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ بعض اوقات انسان اپنے چہرے پر ایسی پرت چڑھا لیتا ہے کہ اس کے نیچے کی پرت کا ہلکا سا عکس بھی نظر نہیں آتا۔ گربا ایک سگار کیس اور ایک قیمتی لائٹر لے کر آئی اور تپائی پر رکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ رادھا نے ایک سگار نکالا اور بولی، اب تم دیکھو کہ میں اسے کس طرح سلگاتی ہوں۔ جگدیش رمولی سگار کو بالکل اسی طرح جلاتا ہے، لہٰذا تمہیں بھی اسی طرح جلانا ہوگا۔ رادھا نے سگار کے سرے کو دانتوں سے آہستہ آہستہ کتر کر اس میں سوراخ کیا اور اسے ہونٹوں کے عین بیچ میں دبا کر بائیں ہاتھ سے لائٹر جلایا۔ رمولی ہمیشہ سگار کو ہونٹوں کے بالکل بیچ میں رکھ کر صرف بائیں ہاتھ سے لائٹر جلاتا ہے، یوں۔ رادھا نے لائٹر جلا کر سگار سلگایا اور پھر کہا، وہ لیفٹ ہینڈ نہیں ہے، لیکن لائٹر ہمیشہ بائیں ہاتھ سے جلاتا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ بات خاصی مشہور ہو گئی ہے کہ لائٹر کبھی بھی رمولی کے دائیں ہاتھ میں نہیں دیکھا گیا، اس لیے تمہیں اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اب ذرا تم اسی طرح سگار جلا کر مجھے دکھاؤ۔ میں نے سگار نکال کر رادھا کی گویا جگدیش رمولی کی نقل کی۔ گڈ، رادھا نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اس کے بعد رادھا نے اسباق کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ مجھے جگدیش رمولی کی عادات و اطوار کے بارے میں بتاتی رہی اور میں ان باتوں کو ذہن نشین کرتا رہا۔ فی الحال یہی ضروری تھا کہ میں حالات سے مصالحت کر لوں۔ یہ گھاٹے کا سودا ہی میرے لیے ایک فائدے کا پہلو رکھتا تھا۔ گھاٹے کی اس سوداگری کا ازالہ کرنے کے لیے مجھے انتظار کی ضرورت تھی۔ مجھے اس لمحے کا انتظار کرنا تھا جو میرا اپنا لمحہ ہوتا، وہ لمحہ جس پر مجھے اختیار ہوتا، وہ صحیح لمحہ جب میں تیر چلا سکتا۔ ابھی تو تیر کمان کسی اور کے ہاتھ میں تھی، اس کا ہدف میں تھا، لیکن جب میرا اپنا لمحہ آتا تو صورتحال اس کے برعکس ہوتی۔ لمحہ بظاہر ایک حقیر سی بات تھی، لیکن دراصل ایک بہت بڑی طاقت۔ لمحے جب بدلتے ہیں تو انسانی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گزرنے والا ہر لمحہ اپنے نمایاں اثرات چھوڑ کر جاتا ہے، اور ہر آنے والا لمحہ اپنی منفرد حیثیت کو منوانے پر اصرار کرتا ہے۔ مجھے اپنے اسی لمحے کا انتظار کرنا تھا جب میں رینوکا سے کہہ سکتا، اب تم گزشتہ ہو اور میں موجودہ، تم راکھ ہو اور میں انگارہ۔
کبھی تم نے جلایا تھا، اب میں جلاؤں گا۔ موجود کو اپنی موجودگی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مال تو عدم موجودگی ہی ہے۔ شام ہونے تک رادھا مجھے پڑھاتی رہی اور اس کے بعد امتحانی دور شروع ہوا۔ اس نے جو کچھ پڑھایا تھا اس کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ میں اطمینان اور اعتماد سے جواب دیتا رہا۔ رادھا اس پر کچھ حیران بھی ہوئی کہ میں نے ایک بھی غلط جواب نہیں دیا تھا۔ ونڈرفل، اس نے پرجوش انداز میں کہا، تم جگدیش رومولی کا پارٹ ادا کرنے میں پوری طرح کامیاب رہو گے۔ ویسے ابھی وقت بھی بہت ہے، آج کی رات، کل کا دن جب ہم ٹرین میں ہوں گے، اور پھر کل کی رات جب ہم دہلی کے شوکا ہوٹل میں قیام پذیر ہوں گے، میں اس دوران میں تمہیں جگدیش کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتاؤں گی۔ ایک سوال میرے ذہن میں بہت دیر سے چکرا رہا ہے۔ میں بول پڑا۔ وہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ آخر ٹرین ہی کیوں؟ کیا ہم ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتے؟ نہیں، رادھا نے جواب دیا۔ جگدیش ہمیشہ ٹرین میں سفر کرتا ہے، غیر ممالک کے دورے پر جاتا ہے تو بھی ٹرین یا بحری جہاز میں۔ اسے ہوائی جہاز سے خوف آتا ہے۔ غالباً اس کی کوئی نفسیاتی وجہ ہوگی، لیکن جگدیش رومولی نے کبھی یہ ضرورت نہیں محسوس کی کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے مل کر اپنی کمزوری کو رفع کرنے کی کسی تدبیر پر عمل پیرا ہو۔ ماہر نفسیات، میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ کیا؟ رادھا اس طرح آگے جھکی جیسے میری بات سمجھنا چاہتی ہو۔ کچھ نہیں، میں ٹال گیا، لیکن میں نے اسی ایک پل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملا، میں اپنی شخصیت کے اسرار حل کرنے کے لیے کسی ماہر نفسیات سے ضرور رجوع کروں گا۔ رات کے 8:30 بجے تھے جب میں نے اور رادھا نے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میں اس نے کہا، کافی پی کر ہم کہیں گھومنے چلیں گے تاکہ کچھ تر و تازہ ہو جائیں۔ کیا تم مجھے اس آگ کے بارے میں نہیں بتاؤ گی جو تم پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ میں نے رادھا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، رادھا ہنس پڑی، تم اس کے بارے میں خاصی الجھن کا شکار ہو۔ پہلے تو نہیں تھا، لیکن اب ہوں۔ پہلے کیوں نہیں تھے؟ پہلے تو میرے ذہن میں یہ خیال جم گیا تھا کہ تم کوئی غیر عرضی مخلوق ہو۔ وہ تو میں ہوں، رادھا پھر ہنسی۔ اب میں یہ نہیں مان سکتا۔ میری نظر اس کی ٹھوڑی کے نیچے پھسل ہی گئی اور یک لخت ایک بار پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے رگ و ریشے میں برقی روح دوڑنے لگی ہے۔ کیوں؟ رادھا کے لہجے میں کھنک تھی۔ اب کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ بہت بڑی تبدیلی۔ میرے منہ سے نکلتے ہوئے لفظ جڑجڑانے لگے۔ یہ تو مانا کہ تم ایک دہکتی ہوئی عورت ہو، لیکن ہو تو عورت۔ رادھا بڑی بے باکی سے ہنسی۔ تم نے یہ خوب کہا کہ میں ایک دہکتی ہوئی عورت ہوں، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمہارے اندر بھی ایک لاوا موجود ہے۔ میں ابھی آئی، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ میں اس کا بھی بندوبست کرتی آؤں کہ تمہیں آگ کا وہ منظر دکھا دوں۔ وہ چلی گئی اور میں نے اس کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اتنی سی دیر میں میری سانس چلنے لگی تھی۔ اگر رادھا ذرا دیر تک اور یوں ہی بیٹھی رہتی تو واقعی مجھے خود پر قابو نہ رہ جاتا۔ میری نگاہ ایک تسلسل کے ساتھ پھسلنے لگی تھی۔ رادھا نے واپسی میں دیر نہیں لگائی۔ اب وہ دوسرے لباس میں تھی۔ پروگرام بدل گیا ہے ونود۔ اس نے آتے ہی بڑی بے تکلفی سے میرا نام لیا۔ ابھی مجھے عظیم رینوکا کی کچھ ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے جواب دینے کی بجائے کہا، اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ میں الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ کرسی سے اٹھ گیا۔ ہمیں کہیں باہر چلنا ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ ہم کمرے سے نکلے، لیکن رادھا کا رخ بیرونی دروازے کی طرف نہیں تھا۔ مجھے پھر بولنا پڑا، تم تو کہیں باہر چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہم باہر ہی چل رہے ہیں، لیکن اس وقت اس دروازے سے نہیں نکلا جا سکتا۔ سڑک پر لوگ آ جا رہے ہوں گے، ٹریفک بھی ہوگا۔ رادھا کے اس جواب نے مجھے اور الجھا دیا۔ الجھن کے ساتھ ہی جھنجھلاہٹ بھی ہوئی کہ وہ کسی بات کی وضاحت نہیں کر رہی تھی۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ بلکہ ایک قدم پیچھے چلتا رہا۔ ایک راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں ملیں جو غالباً کسی تہہ خانے کی تھیں۔ سیڑھیوں پر تاریکی تھی، لیکن رادھا نے کوئی بٹن دبا کر روشنی کر دی۔ اب ہم نیچے اترے تو میں نے اس تہہ خانے کی بائیں جانب ایک قد آدم خلا دیکھا۔ تہہ خانے میں سامان کے طور پر صرف ایک تپائی رکھی ہوئی تھی۔ رادھا نے اس تپائی سے ایک ٹارچ اٹھا کر جلائی اور اس آدم خلا میں داخل ہو گئی۔ میں خاموشی سے اس کی تقلید کرتا چلا جا رہا تھا۔ اب ہم ایک سرنگ میں چل رہے تھے تو یہ سرنگ کسی دوسری عمارت تک چلی گئی ہے۔ میں خاموش رہنے کا ارادہ توڑ بیٹھا۔ ہاں، وہ عمارت بھی ہمارے تصرف میں رہتی ہے، رادھا نے میری بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، لیکن میری مستقل قیامگاہ وہی ہے جہاں سے ہم آ رہے ہیں۔ شاید مجھے اب یہ کہنا چاہیے کہ میری مستقل قیامگاہ وہی تھی۔ رادھا نے لفظ تھی پر خاصا زور دیا تھا۔ تھی؟ میں نے رادھا کے اسی لفظ کو پکڑا۔ ہاں، اب شاید میں دوبارہ ادھر کا رخ نہ کر سکوں۔ کیوں؟ کسی نے مخبری کر دی ہے کہ رات کے سناٹے میں لوگ وہاں آتے جاتے ہیں، رادھا نے بتایا۔
اس وقت محکمہ پولیس کے لوگ اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوشیدہ مقامات پر اپنے ایجنٹس کو رکھا ہے اور انہیں ہدایت ہے کہ وہ رات 2 بجے تک صرف نگرانی کریں، یعنی اس عمارت میں آمد و رفت پر نظر رکھیں، اور اگر آمد و رفت نہ بھی ہو تو 2 بجے وہاں چھاپا ضرور ماریں۔ اب اگر ہم اس عمارت سے نکلتے تو ان لوگوں کی نظروں میں ضرور آتے، اور اگر نہ نکلتے تو 2 بجے کے بعد پولیس چھاپا مار کر ہمیں گرفتار کر لیتی۔ لیکن عظیم رہنو کا اتنی بے خبر تو نہیں کہ اپنے خادموں کو ایسی مشکلات کا شکار ہو جانے دے